کو تین نکات، یہ مضمون تین نکات پر مشتمل ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ نمبر 1، زندہ اور مردہ برابر نہیں۔ نمبر 2، فوت شدہ آدمی نہ کسی کی کوئی سنتا ہے، نہ جواب دیتا ہے کسی کی بات کا، نہ کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ نمبر 3، من دون اللہ، اللہ کے سوا جہاں جہاں آیا ہے اس سے مراد آیا صرف لکڑیاں ہیں، پتھر ہیں، یا وہ بزرگ، وہ لوگ جو قبروں میں جا چکے، قبروں میں دفن کر دیے گئے، ان کو پکارنا وہ ہیں، یا لکڑیوں پر یا پتھروں پر جن انسانوں کی شکلوں کو بنایا گیا ہے ان کو پکارنا ہے۔ کیا مردے سنتے ہیں؟ اگر کسی نے سمجھنا ہو تو اس بات سے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ والو ہو مردہ اور وہ سمجھ لے، ہو مردہ اور کسی کی بات سن سکے۔ یہ تو متضاد چیز ہے کہ ہے مردہ اور کسی کی بات سن لے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی سن سکتا ہے یا سنتا ہے تو کیا اس کو مردہ کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ مردہ ہے تو زندہ نہیں، زندہ ہے تو مردہ نہیں۔ زندہ کے لیے لفظ حی ہے، جمع احیاء۔ مردہ کے لیے لفظ میت ہے، جمع موتا یا اموات۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیتیں پیش کرتا ہوں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں۔ زندہ ہے تو مردہ نہیں، مردہ ہے تو زندہ نہیں۔ یہ پارہ پہلا ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 28 ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اور لوگو تم کیف تکفرون باللہ، اللہ کا انکار کیسے کرو گے؟ وکنتم امواتا، سال میں کہ پہلے تم مردہ تھے، پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا، پھر اللہ تم کو موت دے گا، پھر اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔ یہ پارہ 8واں سورہ انعام، جی پارہ 8واں سورہ انعام، اللہ فرماتا ہے قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے، پھر تم کو موت آئے گی، پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ قرآن مجید کا تیسرا مقام، یہ پارہ 17واں ہے، سورۃ الحج، آیت نمبر 66۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو دنیا کی زندگی دی۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ اگر قبروں والے مردہ نہیں ہیں، زندہ ہیں، تو بتائیے جو اللہ کہتا ہے پھر تم کو میں زندہ کروں گا، زندہ کرنے کا کیا معنی؟ پارہ 16واں سورہ مریم، آیت نمبر 15۔ پارہ 16واں سورہ مریم، آیت نمبر 15۔ اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ سلامتی اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، کون؟ یحییٰ علیہ السلام۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ سلامتی اس پر جس دن وہ پیدا ہوئے، کون؟ یحییٰ علیہ السلام، اور جس دن ان کو موت آئے گی، اور جس دن قیامت کے دن زندہ کر کے ان کو اٹھایا جائے گا۔
پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 25-26۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھ کو موت آئے گی، اور جس دن میں قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھ کو موت آئے گی، جس دن میں قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے پارہ 19 سورۃ الشعراء جی آیت نمبر 77 سے لے کر 81 تک فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي يميتني ثم يحيين۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں، پہلی آیتوں کا ترجمہ نہیں کرتا، آخری آیت جو موضوع سے متعلق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں والذی میرا رب کون، یمیتنی ثم یحیین، جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام جی قبر میں زندہ ہی ہے تو پھر اللہ یہ کہتا ہے پھر اللہ مجھ کو زندہ کرے گا، کیا مانا؟ پارہ 21 سورۃ الروم آیت نمبر 40 پڑھ جائیے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ الذی خلقکم، لوگو اللہ وہ ذات ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر وہی تم کو روزی دیتا ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہی تم کو موت دیتا ہے پھر وہی قیامت کے دن تم کو زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ بار بار سمجھاتا ہے کیا اور لوگوں زندہ اور مردہ برابر نہیں، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جو زندہ ہے وہ مردہ نہیں، جو مردہ ہے وہ زندہ نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہے، لوگوں سمجھ جاؤ، جس طرح رات ہے تو دن نہیں، دن ہے تو رات نہیں، سایہ ہے تو اس کو دھوپ نہیں کہا جا سکتا، دھوپ کو سایہ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح اگر انسان مردہ ہے اس کو زندہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ پارہ 22 سورہ فاطر آیت نمبر 19 سے 22 تک پڑھ جائیے۔ پارہ 22 سورہ فاطر آیت نمبر 19 سے 22 تک وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، دیکھنے والا اور نبینا برابر نہیں ہو سکتے، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور لوگوں اگر ان چیزوں کی تمہیں سمجھ آ گئی کہ یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اسی طرح زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ مُسْمِعٌ مَّن فِي الْقُبُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ جس زندہ آدمی کی، جس مردہ آدمی کو کوئی بات سنانا چاہے اللہ قادر و قدیر ہے، سنا سکتا ہے۔ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، لیکن اے نبی تو اپنی مرضی سے جس مردہ کو سنانا چاہے، قبروں میں جو جا چکے ان کو سنانا چاہے تو نہیں سنا سکتا۔
قرآن مجید کے ان دلائل سے، ان آیتوں سے ثابت ہوا کہ مردہ اور زندہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر انسان زندہ ہے تو وہ مردہ نہیں، اگر مردہ ہے تو اس کو زندہ نہیں کہا جا سکتا۔ جب مردہ ہے، آپ نے مان لیا میت ہے، مردہ ہے، اللہ والو دنیا میں کوئی آدمی بزرگ فوت ہو جائے، ہماری بات نہیں اگر آپ کو سمجھ آتی تو یہی سمجھ لو، جس وجود سے، جس بزرگ کے وجود سے روح نکل گئی، اب وہ میت ہے، اب وہ مردہ ہے، اس کو اپنی بات سنا کر دکھاؤ تو صحیح، اس سے جواب لو تو صحیح۔ دنیا میں کوئی آدمی جو فوت ہو گیا، جس کے وجود سے روح نکل گئی، اب وہ نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ جواب دے سکتا ہے، پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ مردہ زندہ ہے؟ آئیے دوسرا پوائنٹ، جو آدمی فوت ہو گیا اس کا جسم زمین پر ہے یا جسم جہاں قبر کے اندر ہے؟ نہیں سن سکتا، نہیں جواب دے سکتا ہے، نہیں بول سکتا ہے۔ بتائیے بتائیے، اس سے بڑھ کر میں کسی اور کی آپ کے سامنے سمجھانے کے لیے کیا مثال دے سکتا ہوں؟ میرا ایمان ہے